بسم اللہ الرحمن الرحیم. موبائل پہ قرآن مقدس پڑھنا، ایپ وغیرہ آتا ہے، اس کو ڈاؤن لوڈنگ کر لیتے ہیں، پھر اس پہ قرآن پڑھتے ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ اس کے علاوہ یہاں پر کچھ ضروری مسائل، وہ مسائل شاید کہ آپ کو اس کا علم نہ ہو، آپ یہ مسائل جانتے نہ ہوں، وہ مسائل آپ کے سامنے ذکر کروں گا. بہت ضروری ہے، اسی لیے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیں تاکہ صحیح مسئلے کا علم انہیں بھی ہو سکے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایپ ڈاؤن لوڈنگ کر کے قرآن پڑھنا موبائل پہ بالکل جائز ہے، بلا کراہت، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. آپ موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈنگ کر کے موبائل سے قرآن پڑھ سکتے ہیں، ثواب ملے گا، کوئی حرج نہیں. پہلا مسئلہ تھا. دوسرا مسئلہ یہ ہے، جب آپ موبائل پہ قرآن کا ایپ کھول لیں گے، آن ہو جائے گا، قرآن کی آیتیں نظر آنے لگیں گی، اب آپ کے لیے وضو سے ہونا ضروری ہے. بغیر وضو کے آپ قرآن کو نہیں چھو سکتے. ایسے ہی جس موبائل پہ قرآن کا ایپ ہو اور وہ ایپ آن ہو، اس کی آیتیں، قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہوں، قرآن کا ایپ کھول دیا گیا ہو، اسکرین پہ قرآن کھلا ہوا ہو موبائل کے، اب اس موبائل کو بھی بطور احتیاط کے یہی فتویٰ دیا جاتا ہے کہ اس موبائل کو بھی آپ بغیر وضو کے اس وقت نہ چھوئیں. ہاں، اگر موبائل کا ایپ ڈاؤن لوڈنگ تو ہے، انسٹال کیا ہوا ہے، لیکن ابھی بند ہے، اس کو کھولے نہیں ہے، اپلیکیشن آن نہیں ہے، تو آپ بغیر وضو کے بھی موبائل کو چھو سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو وضو سے ہونا ضروری ہے، یہ مسئلہ بہت ضروری ہے، اسی لیے یاد رکھیے گا قرآن کو چھونے کے لیے باوضو بہت ضروری ہے، ورنہ گناہ ملے گا آپ کو. اس کے ساتھ ساتھ اگر قرآن کا ایپ کھلا ہوا ہے، اسکرین پہ قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہیں، آپ ان کو بیت الخلا لے کر نہیں جا سکتے، پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، استنجا وغیرہ کے لیے نہیں جا سکتے موبائل کو لے کر. اگر وہ بند ہے، ایپ کھلا ہوا ہے لیکن اسکرین بند کر دیے ہیں، لائٹ بند ہے، قرآن کی آیتیں نظر نہیں آ رہی ہے اسکرین پہ، تو اب اس کو آپ جیب پہ لے کے جا سکتے ہیں موبائل کو، کوئی حرج نہیں ہے. مسئلہ بہت باریک باریک میں آپ کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد اگر موبائل چلاتے وقت ایک چیز یہاں یہ بھی یاد رکھیے گا، یہ تو قرآن کے ایپ کو بیت الخلا لے کے جانے کے بارے میں، اس کے علاوہ جو عام طور پہ مسئلہ جانتے نہیں ہیں، ایک مسئلہ وہ بتا رہا ہوں آپ کو. آپ موبائل چلا رہے ہیں، فیس بک چلا رہے ہیں، واٹس ایپ چلا رہے ہیں، یا کوئی اور دوسرا سوشل میڈیا وغیرہ کا استعمال کر رہے ہیں، اس پہ کچھ حدیثیں آتی ہیں، کچھ اچھی اچھی باتیں آتی ہیں، اردو پہ، ہندی پہ، کچھ بھی ہو، بیچ بیچ میں قرآن کی آیت آ جاتی ہے، قرآن کی آیتیں اس میں نظر آ جاتی ہیں. آپ ان کو تو چھو سکتے ہیں جو سائڈ پہ اردو وغیرہ پہ لکھے ہیں یا ترجمہ لکھا ہے، یا مطلب ترجمہ سے مطلب یہ ہے کہ کوئی اور قرآن کے علاوہ کچھ اور لکھا ہے، موبائل کو آپ چھو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ آیت وہاں لکھی ہوئی ہے جس جگہ، اس آیت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بنا وضو کے. وضو کا ہونا ضروری ہے جب آیت کو آپ چھوئیں گے. ایک آپ پوسٹ پڑھ رہے ہیں، اردو پہ پوسٹ لکھا ہے، ہندی پہ لکھا ہے، انگلش پہ لکھا ہے، بیچ میں 2-3 قرآن کی آیت دے دیا ہے، اب وہ جو آیت ہے اس آیت کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے بنا وضو کے. وضو کا ہونا ضروری ہے ورنہ گناہ ملے گا. ہاں، موبائل کو چھو سکتے ہیں، اس جو ہے پوسٹ کو آگے پیچھے کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس جگہ کو جہاں قرآن لکھا ہوا ہے اس کو آپ بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. یہ مسائل میں نے کچھ ذکر کیے ہیں. ایک اور مسئلہ، کیونکہ میں تمام مسائل ہی حل کر دیتا ہوں، کچھ ضروری جو ہیں. موبائل کا ایپ اگر آپ رکھے ہوئے ہیں موبائل پہ، قرآن کا ایپ موبائل پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ بند ہے تو آپ اس کو بالکل جیب میں، نیچے والے جیب میں، جو پیر کے جو ہے پینٹ کے جو جیب ہوتے ہیں وہاں پر آپ رکھ سکتے ہیں، پیچھے والی طرف بھی رکھ سکتے ہیں. اگر وہ بند ہے کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر وہ ایپ انسٹال ہو اور آن ہو، قرآن کی آیتیں نظر آ رہی ہوں، اگر نظر نہیں آ رہی ہیں یا انسٹال ہے، آن ہے لیکن اسکرین آف ہے، ابھی اس میں آیت نظر نہیں آ رہی، لائٹ بند ہے موبائل کی، تو آپ اس کو پیچھے جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، یہاں بھی رکھ سکتے ہیں، کوئی بات نہیں. لیکن اگر وہ کھلا ہوا ہو، اگر وہ آن ہو، قرآن کی آیت نظر آ رہی ہو، اب آپ اس کو نیچے والے جیب میں نہیں رکھ سکتے. پیچھے والے جیب میں تو پھر بے ادبی ہے، نیچے والے جیب میں، سائڈ والے جیب سے بھی احتیاط کریں.
हाँ ऊपर रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, और अगर खुला हुआ वो पीछे रखेंगे तो फिर बेअदबी है, गुनाह मिलेगा आपको। इसीलिए ये मसाइल आपके सामने बयान करना मेरे लिए बहुत जरूरी थे। इसीलिए इन बातों को आप अपने दोस्तों तक, और जो मोबाइल वगैरह इस्तेमाल, अक्सर हजरात मोबाइल इस्तेमाल करते ही हैं, उन तक भी पहुंचाएं शेयर करके। यह आपकी जिम्मेदारी है और आपके लिए जरूरी है, ताकि मसले मसाइल का जरूरी इल्म तमाम हजरात को हो सके। न समझ पाए मुझसे पूछें, कमेंट्स में पूछें, अगर वहां जवाब न दिया जा